اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان لہ ثمر۔ بیان چل رہا تھا ان دو بھائیوں میں سے کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عمدہ اور بہترین باغ عطا فرمایا تھا، اس باغ کا ذکر ہوا۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ تو اس کے باغ کی صفت بیان فرمائی گئی کہ اس کے درخت آپس میں ملے ہوئے گھنے اور خوبصورت انداز اور عمدہ ترتیب پر ہیں، اور پھر اخیر میں فرمایا گیا کہ اس کے باغات نے پورا پھل دیا، اس میں کوئی کمی نہ کی، اور پھر ہر خیر کی جو اصل اور اس کا مادہ ہے، ثم بما ہوا اصل الخیر ومادتہ من امر الشرب۔ کل ہم نے عبارت پڑھی تھی، تو شرب بمانا مشروب، شرب بمانا پینا نہیں بلکہ شرب بمانا مشروب، اور وہ کیا ہے؟ پانی۔ یہاں شرب اور زیادہ واضح لغت ہے۔ شرب کا معنی ہی پانی اور پانی کا حصہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو اونٹنی اللہ کی نشانی کے طور پر دی تھی، فرمایا تھا کہ ایک دن اس کے لیے پانی کا حصہ ہوگا اور ایک دن تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوم۔ تو وہاں شرب آیا ہے بمانا پانی کا حصہ، اور پانی کو بھی کیا ہے؟ شرب کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اور واضح لغت ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کے درمیان کیا ہے؟ نہر جاری فرما دی تاکہ باغات کی سیرابی ہو سکے۔ تو باغ کا ذکر ہوا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس صرف وہی باغ ہی نہیں تھا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے قسم قسم کے مال تھے۔ لہو میں ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں لصاحب الجنتین، دونوں باغوں کا جو مالک تھا، ٹھیک ہے، جس کے پاس دونوں باغات تھے، تو اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے وکان لہو ثمر، اور ثمر کا معنی بیان کر رہے ہیں انواع من المال۔ یہ ثمر، اور آگے بیان کریں گے کہ اس میں قرات ثمور بھی ہے۔ تو ثمر اور ثمر یہ دونوں ثمار کی جمع ہے، جو ثمرہ کی جمع ہے۔ تو گویا کہ ثمر اور ثمر جمع الجمع، جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، ویسے ثمار کی جمع کیا ہے؟ ثمر اور ثمر، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ثمر کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پھل۔ ثمرہ اور ثمر کا معنی کیا ہے؟ پھل۔ لیکن یہاں ثمر کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ انواع من المال، قسم قسم کے مال۔ تو ثمر کا معنی یہاں پر بجائے میوہ، پھل اور غلہ کے کرنے کے قسم قسم کے مال کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں من ثمر مالہ اذا کثرہ، کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے ثمر مالہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا، مال کو زیادہ کرنا۔ تو یہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ مادہ وہی ہے، لیکن یہ پھل والے معنی سے نہیں جس کا معنی پیداوار، بلکہ یہ ثمر مالہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا۔ تو اب ثمر کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بڑھے ہوئے، یعنی زائد اموال تھے، کثیر اموال تھے اس کے پاس۔ اور یہاں ثمر سے مراد وہ اموال نہیں جو کھیتی سے حاصل ہوئے، کیونکہ کھیتی کے پھلوں کا ذکر ہو چکا۔
یہاں پر دیگر قسم کے جو مال اس کے پاس تھے ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ تو اس لیے ثمر کی تفسیر کیا؟ انواع من المال، اور اس کے لیے قسم قسم کے مال تھے۔ یہ ثمر ماخوذ ہے ثمر مالہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا۔ اے کانت لہو الی الجنتین الموصوفتین الاموال الکثیرۃ من الذهب والفضۃ وغیرہما۔ اب اس جملے کا مفہوم کیا ہوگا؟ یعنی اس کے لیے موصوف دونوں باغات کے ساتھ ساتھ سونا چاندی وغیرہ سے کثیر اموال تھے۔ الاموال الکثیرہ کا بیان ہے، کثیر اموال کون تھے اس کے پاس؟ یعنی سونا چاندی وغیرہ۔ ہاں، تو اس کے لیے موصوف دونوں باغات کے ساتھ، الا بمانا مع، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دونوں باغات کے ساتھ کثیر اموال تھے، یعنی سونا چاندی وغیرہ۔ لہو ثمر و احیط بثمرہ۔ اب یہ لہو ثمر کی قراءت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں ایک کلمہ کو اور جوڑ لیا ہے، آگے آ رہا ہے اسی رکوع کے اندر و احیط بثمرہ۔ تو کہہ رہے ہیں اس لہو ثمر اور وہاں احیط بثمرہ، ان دونوں جگہ ثمر میں 3 قراءتیں ہیں۔ ایک قراءت بیان کر رہے ہیں لہو ثمر و احیط بثمرہ بفتح المیم والساء عاصم، سا کے فتح سا اور میم، لہو ثمر، میم اور سا دونوں کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے عاصم نے۔ ہو گئی بات؟ وبضم الساء وسکون المیم ابو عمرو، اور سا کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ ابو عمرو نے قراءت کی ہے۔ وبضمہما غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ حضرات نے دونوں کے ضمہ کے ساتھ سمر قراءت کی۔ تو 3 قراءتیں ہو گئیں۔ ایک قراءت ثمر، قراءت عاصم میں جو ہم لوگوں کی قراءت ہے، اسی لیے ہم لوگ کیا ہے لہو ثمر پڑھ رہے ہیں، اور ابو عمرو نے سمر پڑھا ہے سا کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ، اور بقیہ قاریوں نے سمر پڑھا ہے دونوں کے ضمہ کے ساتھ۔ ہاں، ابو عمرو کی جو قراءت ہوگی تو اس میں کیا ہوا کہ سمر جو ہے اسی میں تخفیف کر دی گئی اور اسے سکون پڑھا گیا، جیسے عنق میں یہ جائز ہے کہ اسے عنق پڑھا جائے۔ جب کوئی کلمہ بضمتین آئے فعل کے وزن پر ہو تو اس میں تخفیفاً عین کو ساکن کرنا جائز ہوتا ہے۔ ہو گئی بات؟ تو یہ 3 قراءتیں یہاں پر ہیں، ثمار اور ثمر کا معنی بیان ہو چکا ہے۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ تو یہاں تک تو اس کے باغ کا حال اور اس کے لیے جو کثیر اموال تھے اس کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اس مال و دولت پر وہ کتنا نازاں اور کتنا متکبر تھا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی مراد کیا؟ اپنے مسلمان بھائی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ حاورہ یحاورو کا معنی محاورہ بمعنی مکالمہ، عام بول چال کو کیا کہتے ہیں؟ محاورہ۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ يُرَاجِعُهُ الْكَلَامَ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، آپس میں کلام کو وہ دونوں لوٹا رہے تھے۔ یراجعہ الکلام سے تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے من حار یحور، حار یحور سے اذا رجع، جس کا معنی لوٹنا پلٹنا ہوتا ہے۔ تو حار یحور کا معنی پلٹنا لوٹنا، اور باب مفاعلت میں لے جایا گیا حاور یحاور، تو معنی کیا ہوگا؟ لوٹانا، وہ بھی مشارکت کے ساتھ۔ تو جب 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ کہا، ہم نے آپ کی بات کو کا جواب دیا، یعنی لوٹایا بات کو، پھر آپ نے کچھ جواب دیا، کچھ لوٹایا، تو آپس میں مراجعہ کلام کا پایا جاتا ہے، اس لیے اسے کیا ہے؟ محاورہ سے تعبیر کیا گیا۔ بات ہو گئی؟ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا درا حالے کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔
یعنی قطروس اخذ بید المسلم یطوف به فی الجنتین ویریہ ما فیہما ویفاخرہ بما ملک من المال دونہ. یعنی قطروس کس کا نام ہے؟ کافر کا. یعنی قطروس نے اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دونوں باغات میں گھمانے لگا. یطوف به با تعدیہ کے لیے اس کا چکر لگانے لگا، اسے دونوں باغات میں گھمانے لگا. وَيُرِيهِ مَا فِيهِمَا، بلکہ یہ ترجمہ کیجئے یطوف بِهِ فِي الْجَنَّتَيْن، دونوں باغات میں اسے گھماتے ہوئے. وَيُرِيهِ مَا فِيهِمَا، اور دونوں باغات میں جو کچھ ہے وہ دکھاتے ہوئے. وَيُفَاخِرُهُ بِمَا مَلَكَ مِنَ الْمَالِ دُونَهُ، اور جس مال کا وہ تنہا مالک ہے، نہ کہ اس کا بھائی، جس کا وہ مالک ہے اس کا بھائی نہیں، اس مال پر مفاخرت کرتے ہوئے، اس پر فخر اور تکبر جتاتے ہوئے. کیا کہا اس نے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور تجھ سے زیادہ جاہ و حشم والا ہوں. تو مالن یہ انا اکثرو کی نسبت سے تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، اور ایسے ہی نفرن بھی. ٹھیک، جیسے انا اکثرو من کا علم، یا اس طریقے سے جملہ پڑھا ہے زید اوفر علما. ہاں، تو میں تجھ سے زیادہ مال والا اور تجھ سے طاقتور نفری والا ہوں. نفری بولتے ہیں، ہاں، انصارا و حشما. نفر کا معنی کیا ہوگا یہاں پر؟ کہہ رہے ہیں نفر سے مراد مددگار، خدام. حشم کہتے ہیں خدام کو. ہاں، کسی کے بھی ایسے خاص لوگ جو اس کی حفاظت کریں اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے اسے بچائیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حشم کہتے ہیں. او اولادن ذکورا، نفر کا دو معنی کر رہے ہیں. ایک معنی کیا انصارن و حشما، کہ اس سے مددگار اور خدام مراد ہیں، اور دوسری تفسیر کر رہے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ نفر سے مراد کیا ہے؟ اس کے لڑکے، اولاد ذکور. تو اولاد کا لفظ یہ عام ہے، مولود کے معنی میں آتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کے لیے، اسی لیے ذکورن آگے اس کی صفت لائے. ہاں، یا نفر سے مراد کیا ہے؟ لڑکے. لڑکوں کو نفر کیوں کہا گیا؟ کہنے لأنہم ینفرون معہ دون الاناث، کیونکہ لوگ جنگوں میں اپنے ساتھ لڑکوں کو لے کر نکلتے تھے، لڑکیوں کو نہیں. تو اس لیے انہیں کیا ہے؟ نفر سے تعبیر کیا گیا. تو نفر کس سے ماخوذ ہے؟ نفر ینفرو سے مادہ وہی نہ پایا جا رہا ہے. اور نفر ینفرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے لیے، قتال کے لیے کوچ کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگوں میں لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو لے کر جاتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے؟ نفر کی تفسیر کی گئی ہے اولاد ذکور سے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو اس نے فخر کا اور تکبر کا اظہار کیا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنی جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا. اب آگے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ اس کے لیے دو باغات تھے، تو یہاں جنتہ واحد کیوں لایا گیا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. تو کہہ رہے ہیں مراد کیا ہے؟ احدى جنتیہ، باغات دو تھے، ان میں سے ایک میں داخل ہوا، اس لیے فرمایا گیا دخل جنتہ، کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. مراد کیا ہوا؟ کہ ایک باغ میں داخل ہوا، اپنے ایک باغ میں داخل ہوا. تو مفرد لایا گیا کیونکہ ان دو میں سے ایک مقصود ہے، ایک مراد. دوسرا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ جنتین کو یہاں جنت کہا گیا، یعنی دونوں باغات کو یہاں جنت سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں جنتین کیوں کہا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں اسے کبھی جنت اور کبھی جنتین، یعنی کبھی مفرد اور کبھی جمع تثنیہ سے تعبیر کیا گیا. مفرد سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ کہ اس کے دونوں باغات کی چہار دیواری ایک، تو ایک
دیوار پورے باغ کو گھیر رہی ہے تو اس لحاظ سے وہ ایک باغ ہوا، لیکن چونکہ دونوں کے بیچ میں نہر حائل وہ فصل پیدا کر رہا تھا، ادھر کا باغ الگ ہو گیا ادھر کا الگ ہو گیا، تو اس کا لحاظ کیا جائے تو دو باغ ہیں، اور ایک دیوار ہونے کا لحاظ کیا جائے تو ایک باغ ہے، تو اس کے دونوں باغات ہی کو یہاں پر کیا ہے جنتہ مفرد سے تعبیر کیا گیا۔ اس تفسیر اس شرح کی روشنی میں نہ ہوا، ہاں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، مراد یہ ہے کہ وہ اپنے باغات دونوں باغوں میں سے ایک میں داخل ہوا، یا یہ ہے کہ جنتین کو ہی جنت کہا گیا، او سماہما جنتن لاتحاد الحائط، یا یہ ہے کہ ان دونوں کا نام جنت رکھا یعنی مفرد سے ذکر کیا حائط اور دیوار کے ایک ہونے کی وجہ سے، دونوں کو ایک ہی دیوار کیا گھیر رہی تھی، وَجَنَّتَيْنِ لِلنَّهْرِ الْجَارِ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کو جنتین کہا گیا دونوں کے درمیان بہتے نہر کی وجہ سے، بہتی نہر کی وجہ سے۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ واو حالیہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، ضار لہا بالکفر، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، ضرر دینے والا ہے، کیسے؟ کفر کے ذریعے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، یہ جملے مستانفہ ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب۔ جب یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس نے اپنی جان پر کیسے ظلم کیا، تو اسی کا بیان لایا گیا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ اس نے کہا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یہ باغ ہمارا کبھی ختم ہوگا، فنا ہوگا، میں نہیں گمان کرتا، گویا کہ اس کو ہاں۔ اور آگے دیکھیے وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، تو وہی سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور قیامت نہیں آئے گی، تو منکر قیامت ہوا، اس نے کفر کیا، اس لیے وہاں بالکفر ساتھ میں لگایا تھا۔ ہو گئی بات۔ اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار یا شک اس میں یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہاں ان تبید بعد یبید بیدودتن کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، جسے بات یبیت بیتوتتن آتا ہے رات گزارنا۔ ہاں تو ان تبیدہ یہ اسی بیدودہ سے فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، حاضی سے اشارہ جنت کی طرف ہے اور ابداً ظرف ہے، اے ان تہلک هذه الجنت، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا۔ کیوں اسے شک ہوا اس بات میں کہ یہ ہلاک ہوگا؟ ہلاک ہونے میں شک ہوا یعنی کہ ہلاک نہیں ہوگا، اس نے مانا شک فی بیدودت جنتہ لطول عملہ وتمادی غفلتہ واغترارہ بالمہلہ، اس کو شک ہوا جنت باغ کے ہلاک ہونے میں اس کی امیدوں کے طویل ہونے، غفلت کے بڑھ جانے اور مہلت سے دھوکہ کھانے کے سبب، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، اپنی امیدوں کو طویل کرتے ہیں، طویل امیدیں باندھتے ہیں اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہیں رہنا۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی باغ کے ہلاکت میں شک ہوا امید کے طویل اور غفلت کے بڑھ جانے اور مہلت سے دھوکہ کھانے کے سبب۔ وَتَرَى أَكْثَرَ الْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنْطِقُ أَلْسِنَةُ أَحْوَالِهِمْ بِذَلِكَ، اور تم مسلمانوں میں سے بیشتر مالداروں کو دیکھو گے کہ ان کی زبان حال یہی بیان کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان ہیں، ایمان ہے قیامت پر، لیکن ان کا حال کیا بتاتا ہے، ان کا رہن سہن کیا بتاتا ہے؟ عالی شان مضبوط مکانات اور طرح طرح کی آرائشوں کا انتظام، لگتا ہے یہاں سے کبھی جانا نہیں، یہاں ہمیشہ رہنا۔
وَتَرَى أَكْثَرَ الْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور تم بیشتر مسلمانوں میں سے مالداروں کو دیکھو گے کہ ان کی زبان حال اس کا بیان کرتی ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قائمہ کی تفسیر کر رہے ہیں کائنہ سے، تو قیامت کی ساعت کی ایک صفت ہے، اور اس کو جو شک تھا وہ اس کے لیے کوئی صفت ثابت ہونے میں نہیں، بلکہ خود قیامت کے ہونے میں، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی اسی میں شک تھا۔ بس میں آئی، تو اس لیے تفسیر کر رہے ہیں کائنتن، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی، پائی جائے گی، اس کا وجود ہوگا، میں نہیں گمان کرتا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ لام برائے قسم کہلاتا ہے، یعنی قسم پر دلالت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اب وہ قسم کے ساتھ اپنی اگلی بات کہہ رہا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ رَدَّ يَرُدُّ کا معنی لوٹانا، رددت فعل ماضی مجہول ہے، تو وہ پہلے کہہ چکا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، پائی جائے گی، لیکن بالفرض مان لیں اگر کہ ایسا ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہوتی ہے اور مجھے رب کی طرف لوٹنا پڑا، تو جیسے دنیا میں میرا حال ہے کہ میرے پاس عمدہ باغ ہے، میرے لیے عزت و کرامت ہے، ویسے ہی آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا ہے، عزت و کرامت رہے گی، اس سے بہتر مجھے ملے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور بقسم اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر انجام پاؤں گا۔ یہ حال ہوتا ہے غافلوں کا۔ اقسام منہ علی انہ ان رد الی ربہ، اقسام من، اقسام کا معنی قسم کھانا، اقسم یقسم کا مصدر، یہ لئن کی تفسیر ہے نا، اس جملے کی تفسیر ہے، تو لام جو اپنے اندر قسم کا معنی رکھتے ہیں، قسم پر دلالت کرتا ہے، اسی کو بیان کیا۔ اقسام منہ، اس کی جانب سے اس بات پر قسم کھانا ہے کہ اگر وہ بالفرض علی سبیل الفرض، یہ گفتگو کیا ہے، علی سبیل الفرض ہے، اگر بالفرض وہ اپنے رب کی طرف لوٹا، کما یزعم صاحبہ، جیسا کہ اس کا ساتھی گمان کر رہا ہے، جو مسلمان بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، تو جیسا کہ اس کے بھائی کا گمان ہے، لا یجدن، یہ جواب قسم، یہ جواب قسم، لا یجدن، اور یہی جزا پر دال ہے، ان ردہ شرط ہے نا، تو اس کی جزا پر یہ دال ہے۔ لا یجدن فی الآخرۃ خیرا من جنتہ فی الدنیا، تو وہ ضرور آخرت میں اپنے اس دنیاوی باغ سے بہتر پائے گا۔ اور کیوں اس نے ایسا کہا؟ ادعاء لکرامتہ علیہ ومکانتہ عندہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنی شرافت اور اپنے مرتبے کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، استحقاق کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، تو مرنے سے استحقاق تو ختم نہیں ہو جائے گا، لہذا یہ چیزیں مجھے، اگر آخرت ہوگی تو ضرور کیا ہے، اس سے بہتر مجھے ملے گا۔ بات ہو گئی؟ ادعاء یہ مفعول لہو بنے گا اقسام کا، ادعاء لکرامتہ علیہ، علیہ میں ضمیر لوٹے گی اللہ عز و جل کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کرامت اور اس کے پاس اپنے مرتبے کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ منقلبا تمییز، خیرا منہا سے منقلبہ کیا ہے؟ تمییز واقع ہے، اے مرجعا وعاقبتا، اس کا معنی بیان کیا، مرجعا وعاقبہ۔ منقلب اس میں ظرف ہے جس کا معنی پلٹنے کی جگہ، دعائے سفر میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب، منقلب مانے واپسی، لوٹنا، اور کآبہ مانے پریشانی۔ منقلبا تمییز، یہ تمییز واقع ہے جس کا معنی کیا ہے؟ پلٹنے کی جگہ اور انجام۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس سے اس کے ساتھی نے کہا اس سے بات کرتے ہوئے، یعنی اب یہ مسلمان کا مکالمہ ہے، کافر کا مکالمہ ختم، اس کی بات ختم ہو گئی۔
اس سے اس کے ساتھی نے کہا اس سے بات کرتے ہوئے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک کامل مرد بنایا۔ تو خلقک من تراب کی وضاحت کر رہے ہیں، تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، تو ہر انسان تو مٹی سے نہیں بنا، بلکہ آگے ثم من نطفہ بھی اس میں آ رہا ہے، تو اس لیے آگے تفسیر کر رہے ہیں اے خلق اصلک، مراد کیا ہے؟ تمہاری اصل، تمہارے جو تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا، تو اصل کی تخلیق میں فرع کی بھی تخلیق شامل ہے۔ اے خلق اصلک، ہاں خلقک میں کاف ضمیر سے پہلے ایک مضاف مقدر، یعنی تمہاری اصل کو مٹی سے بنایا، لأن خلق اصلہ سبب فی خلقہ، اس لیے کہ اصل کی تخلیق اس کی تخلیق کا سبب ہے، وَكَانَ خَلْقُهُ خَلْقًا لَهُ، اور اصل کا پیدا کیا جانا اس کا پیدا کیا جانا ہے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ اے خَلَقَكَ مِن نُطْفَةٍ، یہ اسی خلقک سے مقدر ہے، پھر تجھے نطفہ سے پیدا کیا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے کامل مرد بنایا۔ سوا یسوی کا معنی کیا ہے؟ برابر، ٹھیک بنانا۔ عَدَلَكَ وَكَمَّلَكَ إِنسَانًا ذَكَرًا بَالِغًا مَبْلَغَ الرِّجَالِ، تجھے اعتدال کے ساتھ اور کامل انسان مذکر بنایا جو مردوں کے حد کو پہنچنے والا۔ رجل کسے کہیں گے؟ بچے کو نہیں کہیں گے، ہاں جب وہ بلوغ کی منزلوں کو پہنچ جائے تب کیا ہے وہ رجل کہلائے گا۔ جعلہ کافرا باللہ لشکہ فی البعث، تو اس نے کافر بھائی سے کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک، کیا تو نے اللہ کا انکار کیا؟ تو اللہ کے انکار کی تو کوئی بات پیچھے آئی نہیں، اس نے اللہ کا انکار کیا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں اس نے قیامت کے بارے میں اپنے شک کا اظہار کیا، قیامت کا انکار کیا ہے، تو اسے یہاں پر کافر باللہ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں جعلہ کافرا باللہ لشکہ فی البعث، اسے اللہ کا منکر بتایا یا قرار دیا بعث بعد الموت میں اس کے شک کرنے کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ایمانیات ہیں ان میں سے کسی ایک میں شک گویا کہ سب میں شک ہے اور سب کا انکار ہے، تو اس وجہ سے اسے کافر باللہ کہا گیا۔ تو یہ اس نے اس کو تنبیہ کی اور ایک طرح سے توبیخ کی کہ تو نے انکار کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے اس کی اپنی بات، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صدق اللہ۔